آج کا ہمارا موضوع ہے ماں کا حق۔ انسان کا دنیا میں پہلا رشتہ ماں ہے۔ وہ ماں اور باپ دونوں اس سے قریب تر ہیں، مگر ماں کو سبقت ہے کہ جب وہ انسانی شکل دھار رہا تھا تو اس وقت وہ ماں سے قریب ترین تھا، یعنی ماں ہی کے پیٹ میں تھا۔ لہٰذا ماں باپ کا درجہ بلند، فوق اور اعلیٰ ترین ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا حق بھی سب سے زیادہ ہے۔ پھر جب پیدا ہوا تو ماں ہی ماں تھی۔ دودھ پلانے کے لیے ماں، روتے میں سکون آ جانے کے لیے ماں، خوشی میں ساتھ خوش ہونے کے لیے ماں، بیماری سیماری میں ماں۔ غرض ماں کہاں نہ تھی، ہر جگہ اور ہر وقت اس کے ساتھ موجود تھی۔ ذرا بڑا ہوا تو دن بھر ساتھ رہنے کے لیے ماں، سکھانے کے لیے ماں، تربیت کے لیے ماں، اچھا برا بتانے کے لیے ماں۔ اسکول جانے کے قابل ہوا تو دعا دینے کے لیے ماں، الوداع کہنے کے لیے ماں، انتظار کرنے کے لیے ماں، اور واپسی پر خوش آمدید کہنے کے لیے ماں۔ اسی طرح من پسند کھانوں کے لیے ماں، پڑھائی میں حوصلہ دینے کے لیے ماں، بڑا اور اچھا آدمی بننے کا عزم دینے کے لیے ماں، رب سے تعلق جوڑنے کا پتہ دینے کے لیے ماں۔ جوان ہوا تو ماں کا یہی کردار ذرا مختلف انداز میں اس کے ساتھ ہمیشہ رہا۔ لہٰذا ماں کا حق سب سے زیادہ ہے، اس لیے کوشش کرو کہ اس کا حق ادا کرو۔ بیوی بچوں کے حقوق ادا کرتے ہوئے سب سے بڑے حق کو نظر انداز نہ کر دو۔ رب نے جو کہا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو، سورہ بقرہ آیت نمبر 83، اسی لیے کہا ہے کہ انسان اس حق کو بھول نہ جائے۔ پھر جب کہا کہ ماں نے اسے پیٹ میں رکھا، کمزوری پر کمزوری جھیلتی ہوئی، اور اس کا دودھ چھوٹنا 2 برس میں ہے، سورہ لقمان آیت نمبر 14۔ تو یہاں بھی مراد ماں کے حق کو واضح کرنا تھا، فوقیت بتانی تھی، باور کرانا تھا، خاص تلقین کرنی تھی۔ یاد رکھو، اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا، سورہ بقرہ آیت نمبر 286۔ اگر ماں کے حق کو مقدم اور بڑھا کر رکھا ہے تو پھر اس کو خوش اسلوبی سے ادا کرنے کے لیے راستہ بھی یقیناً رکھا ہے۔ اللہ کسی بھی شخص کو اس کی وسعت سے زیادہ ذمہ داری نہیں سونپتا۔ یہی سورہ بقرہ آیت نمبر 286 کا مطلب ہے۔ لہٰذا پہلے تو یقین کر لو کہ گھریلو زندگی میں کیسی ہی آزمائش کیوں نہ ہو، اس حق کو ادا کرنے کے لیے ایک راہ ضرور رکھی گئی ہوگی۔ تم نے بس غور کر کے ٹھنڈے دل سے رب سے مدد مانگتے ہوئے اسے ڈھونڈنا ہے۔ ماں کے حقوق کیوں ادا نہیں ہو پاتے؟ کیوں ناراضگیاں ہوتی ہیں؟ کیوں پریشانی ہوتی ہے؟ کیوں پلڑا ایک طرف جھک جاتا ہے؟ اس لیے کہ یہ یقین ہی نہیں ہوتا کہ حقوق ادا کرنے اور توازن قائم رکھنے کی مسلسل جد و جہد میں کامیابی کی ایک راہ اس رب نے ضرور رکھی ہے، جس نے اس حق کو اس قدر بلند کر دیا ہے۔ لہٰذا یقین رکھو کہ راہ ہے، ماں کا حق مشکل حالات میں بھی ادا کرنے کی راہ رب نے رکھی ہے، تم نے بس اسے ڈھونڈنا ہے۔ غفلت پسندی میں پڑھ کر اس حق کو نظر انداز نہیں کرنا، اپنے اندر یقین پیدا کرنا ہے کہ ماں کا حق ہے، اور میں نے انشاءاللہ اس حق کو ادا کرنے کی بھرپور کوشش کر کے ادا کرنا ہے۔ اس یقین کے ساتھ مسائل کے حل کی کوشش کا آغاز کرو گے تو راہ سجائی دے گی، غیب سے مدد ہوگی۔ مگر ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھ گئے اور ماں کے حق کو ادا کرنا مشکل صورتحال میں ناممکن سمجھا تو راہ نہیں ملے گی۔ لہٰذا اللہ سے ڈرتے ہوئے اس حق کو ادا کرنے کی فکر کرو، اور اللہ سے ڈرنا اس معاملے میں یہی ہے کہ اس سے دعا کرنا کہ اللہ، حالات سازگار نہیں، مگر میں تجھ سے ڈرتا ہوں کہیں ماں کا حق ادا نہ کر سکوں، لہٰذا تو کوئی اسباب بنا۔ پھر تم دیکھو گے کہ کیسے یہ حق تم سے ادا ہو جائے گا۔ اپنے سے ڈرنے والوں کی مدد کرنا اس رب کا وعدہ ہے جس کی مرضی سے یہ مشکل حالات آئے ہیں، وہی ان سے نکالنے والا ہے۔ وہ اپنے سے ڈرنے والوں کی مدد کا وعدہ کرتا ہے،
فرمایا جو کوئی اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے مشکل سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کر دے گا اور ایسی جگہ سے اس کی ضرورت پوری کرے گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہ ہوگا۔ سورہ نمبر 65 آیت نمبر 2 اور 3۔ اسی طرح فرمایا اور جو شخص اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے ہر کام میں آسانی پیدا فرما دے گا۔ سورہ نمبر 65 آیت نمبر 4۔ اللہ پر بھروسے کو مد نظر رکھو، وہ تو کہتا ہے کہ مجھ پر بھروسہ کرو اور ساتھ ہی یہ خوش آئند اور پر امید خبر بھی دیتا ہے۔ جو شخص اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ سورہ نمبر 65 آیت نمبر 3۔ لہذا ہمت کرو، اللہ پر بھروسہ رکھو، دل میں اس کا ڈر رکھو اور پھر حالات کا جائزہ لو۔ دیکھو کہ پوری صورتحال میں کہاں کہاں آزمائش اور مشکلیں ہیں، ان کے تدارک کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے، کیا مواقع ہاتھ آ سکتے ہیں۔ حل سوچتے ہوئے نیت پیش نظر رکھو کہ ماں کا حق ادا کرنا ہے انشاءاللہ۔ اس حق کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا۔ اے اللہ تو مدد کر، تو راہ نکال، میں کمزور ہوں مگر تجھ پر یقین رکھنا چاہتا ہوں، تجھ پر بھروسہ کرنا چاہتا ہوں، مجھے اپنے بھروسے پہ کرنے کی توفیق عطا کر، میرے اس مشکل سے نکلنے میں مدد فرما، آمین۔ پھر دیکھو کہ کیسے مدد ہوتی ہے، خیال بھی نہ ہوگا وہاں سے مدد آئے گی، کیسے سوچیں بدلتی ہیں اور حالات تمہارے حق میں ہوتے چلے جاتے ہیں انشاءاللہ۔ آخر میں ایک خوبصورت حدیث۔ ایک صحابی رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ فرمایا کہ تمہاری ماں۔ پوچھا اس کے بعد کون؟ فرمایا کہ پھر تمہاری ماں۔ انہوں نے پھر پوچھا اس کے بعد کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تمہاری ماں۔ انہوں نے پوچھا اس کے بعد کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تمہارا باپ۔ بخاری حدیث نمبر 5971۔